السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم اور خوبصورت ویڈیو ہے اور ہم تمام کے لیے ایک درس عبرت بھی ہے۔ دیکھیے، آپ نے دعوت اسلامی کا مدنی چینل تو دیکھا ہی ہوگا، اور آپ دعوت اسلامی کے جو فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو بھی جانتے ہوں گے۔ اتنی بڑی تحریک جس نے کہ تقریباً 200 ممالک میں کام کیا ہے اور ابھی تک لگاتار ان کا یہ کام جاری و ساری ہے۔ لوگ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی سے منسلک ہیں کیا؟ حالانکہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں دعوت اسلامی سے منسلک نہیں ہوں، البتہ ان کے کام سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ اس لیے متاثر ہوں کہ ہم نے خود، جب ہم لوگ اپنے دور میں پڑھائی کرتے تو ہم نے دیکھا کہ جس وقت نوجوان اپنے سر پہ ٹوپی رکھنے کو پسند نہیں کرتا تھا، تو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر مولانا الیاس قادری نے ایسی اہم تحریک چلائی اور اتنا کام کیا، اتنا زبردست کام کیا کہ جو اپنے سر پر ٹوپی رکھنے سے کتراتے تھے، بعد میں وہ لوگ اپنے سروں پر امامے لگا کر گھوم رہے تھے۔ تو یہ واقعی ایسا کارنامہ تھا جس کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے، اور بڑی خوشی کے ساتھ لوگ اپنے سروں پر امامہ لگا کر گھوم رہے تھے۔ وہ نوجوان جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی تھیں، وہ لوگ پوری رات دین کا درس دینے میں گزارنے لگے، اور پوری زندگی انہوں نے کیا ہے، دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دی۔ آخر دعوت اسلامی کو اتنی بڑی کامیابی ملی کیسے، اور مولانا الیاس قادری کو اتنی شہرت ملی کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، حاسدین تو بہت ہیں، جلنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن مولانا الیاس قادری کو اتنا زیادہ شہرت مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اتنی شہرت ملی ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی نے دھوم مچا رکھی ہے۔ اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پتنی دعوت اسلامی کے جو فاؤنڈر ہیں الیاس قادری صاحب، ان کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، کتنی دولت ہوگی، اور کتنی کاریں ہوں گی، کتنے بنگلے ہوں گے، کتنی زمینیں ہوں گی۔ سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی، ظاہر بات ہے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا پیسہ ہوگا، ہر آدمی یہ سوچتا ہے، لیکن حقیقت سے جب پردہ اٹھا تو ہر کسی کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی اور زمین کھسک گئی کہ آخر اتنا بڑا شخص جس نے پوری دنیا کے اندر ایک طریقے سے انقلاب پیدا کر رکھا ہے، اگر آپ ان کے گھر کے بارے میں سنیں گے اور آپ ان کی انکم کے بارے میں سنیں گے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کا جو چینل ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہے، اگر وہ نہ آئے تو شاید اس کے دیکھنے والوں کی جو ہے وہ سنکھیا اور تعداد بالکل کم ہو جائے گی، اور گویا کہ وہ چل بھی رہا ہے ان کے نام سے، تو کتنی تنخواہ وہ لیتے ہوں گے اس کے بارے میں عبدالحبیب اتاری صاحب نے جب خلاصہ کیا تو سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر یہ مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سے اپنا سب کچھ دعوت اسلامی کے لیے قربان کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے میں گزار دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، وہ سب سے زیادہ دعوت اسلامی سے چڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام وہ کئی سالوں سے نہیں کر سکے، وہ کام چند سالوں میں دعوت اسلامی نے کر دکھایا، اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر پورے گاؤں کو داخل اسلام کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ خود بھی اس کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ مولانا حضرت الیاس قادری صاحب کیا وہ بھی کوئی تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں؟ بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے، اگر میں کہوں کہ ہمارے اس پورے چینل کی جو جان ہے، ان کا جب پروگرام آتا ہے تو پوری دنیا کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور ساری دعوت اسلامی کو وہ رن کر رہے ہیں، لاجیکلی بھی اخلاقاً بھی۔ جب بندہ کوئی پروگرام کرتا ہے چینل پر، اور وہ چینل کا ٹاپ ریٹنگ پروگرام ہو، تو وہ اس پر چارج کر سکتا ہے، اور اس چارج پر کسی کو برا منانا بھی نہیں چاہیے، وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو امیر اہل سنت کا وہ ون آف دا ٹاپ رینکنگ پروگرام مدنی مذاکرہ ہر سیٹرڈے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو پورا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان میں وہ مہینے کے 60 کے قریب مدنی مذاکرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی روائلٹی لے سکتے ہیں، وہ اس پر چارج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا ایک اور بڑا کام، جو کہ امیر اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کی کتابیں ہزاروں میں نہیں ملینز میں چھپتی ہیں۔ یعنی میں صرف آپ کو اس کی مثال ایک دوں کہ ہم ہر ویک، آپ نے اگر سنا ہو مدنی مذاکرے میں، امیر اہل سنت اناؤنس کرتے ہیں کہ اس ویک کون سی بک پڑھنی ہے، اور اگلے ویک بتاتے ہیں کہ اس ہفتے میں 20 لاکھ لوگوں نے پڑھ لی ہے، 18 لاکھ لوگوں نے پڑھ لی، ہمارے پاس کارکردگی آتی ہے۔ تو جس بندے کی کتابیں، جس مکتبے کی کتابیں ملینز میں چھپتی ہوں، اگر وہ ہر کتاب پر 1 روپیہ بھی چارج کر لے، جو کہ اس کا شرعن بھی حق ہے، اخلاقاً بھی حق ہے، لوگ کتاب کی روائلٹی لیتے ہیں، تو وہ کروڑوں روپے چینل سے اور کتابوں سے کما سکتے ہیں۔ مگر ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی دعوت اسلامی کو دی ہے، اور پچھلے 40 سالوں سے وہ دعوت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں، مگر 1 روپیہ انہوں نے دعوت اسلامی سے نہیں لیا۔ وہ اگر ہمارے چینل پر بھی آتے ہیں نا، تو اپنی چائے بھی خود لاتے ہیں، ان کا خادم آتا ہے، ان کے گھر سے چائے بنی ہوئی لاتا ہے اور ان کو پلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں چینل کی چائے بھی اس لیے نہیں پیتا کہ میں جو چینل پر یہ کام کروں کہ یہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے،
उनकी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसी दुनिया दीवानी नहीं होती किसी की। अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में कितने मिलियनर और बिलियनर होंगे हैं, और पीर को कौन नहीं चाहता उसको उनको कोई तोहफा पेश करे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनको 25-25 लाख 50-50 लाख के लोगों ने आकर चेक दिए कि ये आपके लिए है, दावत इस्लामी के लिए नहीं है, अपनी जात के लिए यूज करें। उन्होंने कहा मैंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं रखना, दावत इस्लामी को देने तो दे दो। उन्होंने पैसे वापस किए, और आज ये दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन इसीलिए है कि उन्होंने ये दरवेशाना जिंदगी गुजारी। लेकिन अगर मौका मिलता तो मैं उनका बिस्तर और उनका बेडरूम आपको दिखाऊं कि करोड़ों लोगों का जो पीर है आज भी चटाई पे सोता है, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जब मुलाकात होगी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने लाखों हजारों पीरों को देखा कि लोग उनके पास जाकर नजराना देते हैं। अमीर अहले सुन्नत वो आप जब मिलेंगे वो कुछ आपको दे रहे होंगे, वो आपको तोहफा ही कभी किताब का देंगे, कभी सीडी का देंगे, कभी कोई नोट तोहफे में देंगे, यानी वो बांटते ही रहते हैं माशाल्लाह।